فرعون کون ہے؟ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے۔ اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں مگر یہ لقب تھا بادشاہوں کا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ اس کو 100 سال تک کبھی سردی بخار بھی نہیں آیا، مطلب کہ بیمار کبھی نہیں ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لوگوں کو اپنی خدمت پر مامور کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت پر بھی مامور کیا ہوا تھا۔ ہزاروں لوگ اس سے سجدہ کرتے تھے۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گرد گھیراؤ کیا اور تمام قبطیوں یعنی کہ بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کا گروہ ان کے گھروں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ نہ آئی۔ صبح ہوئی تو تمام حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ ان تمام لوگوں نے غور و خوض کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ تمہاری مملکت کو وہی تباہ کرے گا اور تمام لوگ اس کے زیر اثر ہوں گے۔ یہ سن کر فرعون بہت پریشان ہوا اور اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو فوراً اس کو مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر ہمارے کم تر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال بچے مارے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس میں کوئی بھی بچہ قتل نہ کیا گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے۔ ان کی ماں حاملہ تھیں۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات القاء کی کہ تہہ خانے میں چلی جائیں۔ وہ تہہ خانے میں گئیں، بچے کی ولادت ہوئی۔ لڑکا پیدا ہوا تو وہ گھبرا گئیں کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھیں، تو کہیں فرعون کے لوگ آ کر اسے قتل نہ کر دیں۔ لہٰذا اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا تھا اور فرعون کی بیوی آسیہ شام کو چہل قدمی کرنے وہاں آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ تفریح کے لیے آئیں تو صندوق کو اپنے باغیچے کے ساتھ لگا ہوا دیکھا۔ اٹھانے کے لیے کہا۔ اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے وہ بچہ اٹھا لیا اور کہا کہ بہت حسین بچہ ہے۔ وہ اسے اپنے محل لے گئیں۔ آسیہ خاتون جب وہ بچہ فرعون کے پاس لے کر گئیں اور تمام احوال سنایا تو فرعون کو خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو آسیہ خاتون نے کہا کہ وہ تو بنی اسرائیل سے پیدا ہوگا، یہ تو دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ لہٰذا اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو مت مارو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کی بات پر اس بچے کو رکھ لیا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔
بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ فرعون کی بیوی راضی ہو گئی، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لائیں۔ جب ان کی والدہ نے دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ چونکہ بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تھا، لہٰذا وہ خود ان کی والدہ کے پاس لے کر آتے۔ اس طرح ان کی والدہ کی بہت عزت ہونے لگی۔